دیکھیں، ایک تو آپ کہتے ہیں جائنٹلی حکومت، میں آپ کے اس الفاظ سے اتفاق نہیں کرتا. فارمولہ چل رہا ہے، پہلے IMF کا بہانہ بناتے تھے کہ گندم کی ڈی ریگولیٹ کرنا ہے ہم نے کسان کی گندم کو، پھر سپورٹ پرائس نہیں ہم مقرر کر سکتے. ہم نے کہا کہ ملک کرائسس میں چلا جائے گا اگر آپ سپورٹ پرائس نہیں مقرر کریں گے، کسان گندم لگانا چھوڑ دیں. اور آج خدا نخواستہ گندم کے پوائنٹ آف ویو سے ملک کرائسس کی طرف جا رہا ہے. آپ حکومت کا حصہ بھی ہیں، حکومت میں کیڑے بھی سب سے زیادہ نکالتے ہیں. آئینی عہدے جو ہوتے ہیں وہ 18ویں ترمیم کے بعد تو کسی پالیسی میں مداخلت بھی نہیں کر سکتے. دیکھیں، سمپل سی بات ہے، اس حکومت میں فکری آزادی نہیں ہے، شعوری آزادی نہیں ہے. انسان کی آزادی صرف پیسے یا موٹر وے بنانے سے نہیں ہوتی. آپ پروٹوکول لے رہے ہیں، پریویلیج پگ سے انجوائے کر رہے ہیں، عوام مار رہی ہے. کوئی بھوک میں مار رہا ہے، کوئی دہشت گردی میں مار رہا ہے، کسی کو پنجابی کو بلوچستان کی سرزمین پہ مارا جا رہا ہے، KPK میں مارا جا رہا ہے. رات کو آپ کی TTP ہولڈ کر لیتی ہے پورا KPK. بالکل صحیح. آپ حکومت سے خوش نہیں ہیں، آپ کے خیال میں ان کی کارکردگی میں بڑے لوپ ہولس ہیں. بالکل درست ہے، ہر چیز بالکل ٹھیک نہیں ہے. آپ کے خیال میں عوام بھی مطمئن نہیں ہے، عوام کا ہی بیڑا غرق ہو گیا. چھوڑیں، نکل جائیں اس سے. لیکن پیپل پارٹی نے سسٹم کا حصہ بنی، صدارت لی، اس لیے لی کہ ان کو لگے کہ ان کا الیکشن متنازع تھا. پیپل پارٹی نے ان کے اوپر احسان کیا صدارت لے کے. اگر پیپل پارٹی سسٹم سے صدارت بھی نہ لیتی، گورنرشپ بھی نہ لیتی، تو اس سسٹم کو، اس الیکشن فارم 47 کو دنیا نے ماننا تھا. لوگ کہتے ہیں کہ یہ مل کے ہی چل سکتا ہے، اور آپ اس سسٹم کو جمہوریت کہیں، ہائیبرڈ نظام کہیں، ہائیبرڈ پلس کہیں، جو مرضی کہیں، یہی سسٹم چل سکتا ہے. سپریم کورٹ ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے یا بیوروکریسی ہے یا کوئی بھی ادارہ لے، تو اداروں کو تو ول آف پیپل یا ول آف کانسٹیٹیوشن پہ چلنا پڑے گا. تو عوام کیا چاہتی ہے اور آئین کیا چاہتا ہے، اس کے مطابق ہی آپ کو چلنا پڑے گا، مل بیٹھ کے چلنا پڑے گا. یہ میں حقیقت میں آپ سے بات سے اتفاق کرتا ہوں. آپ کے گاؤں کو جو سڑک جاتی ہے نا، وہ بہتر ہے. کراچی کی جو مین شاہراہیں ہیں، بارش کے بعد ان کا جو حال ہوا ہے. تو آپ بہت آئینی گفتگو کرتے ہیں، کہتے ہیں ووٹ کی عزت ہو، آئین کا احترام ہو، پارلیمان کی، لیکن گورننس کے معاملے میں پیپلز پارٹی کا کیا حال ہے؟ اس کو ریئلائز کریں نا سر. ہیلتھ کے آج جو علاج ہو رہا ہے سندھ میں، وہ پنجاب میں کسی ایک ہاسپٹل میں مجھے دکھا دے. میاں شباز شریف صاحب نے PKLI بنایا، ثاقب نثار نے وہ بھی تباہ کر دیا. کہ 2-3 سال کے بعد ایسا ہو سکتا ہے کہ الیکشن آئے تو آپ کوئی مرکزی سیکرٹری اطلاعات مسلم لیگ نون ہو، تو وہ آپ اسی طرح گفتگو کریں گے. آپ لائق آدمی ہیں. آصف علی زرداری لاہور جاتا ہے، مریم نواز نے کب استقبال کیا ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان کا؟ کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے. میں اس چیز پہ اصولی اختلاف ہے، یہ آمرانہ سوچ ہے. جی ناظرین، السلام علیکم. وی نیوز ایکسکلوسیو میں آج ایک بہت ہی امپورٹنٹ انٹرویو آپ کے لیے لے کے آئے ہیں. اور حکومت ظاہر ہے ایک جوائنٹ حکومت ہے، اس میں بہت سارے اسٹیک ہولڈر ہیں. ایک پارٹی کے بڑے اہم رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں. مرکزی سیکرٹری اطلاعات پاکستان پیپلز پارٹی جناب ندیم افضل چند صاحب ہمارے پاس موجود ہیں. ہمارے لیے بڑی عزت کی، خوش بختی کی بات ہے کہ یہ ہمارے دفتر تشریف لائے ہیں. سر، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے پاس تشریف لائے. حکومت اور کو چلتے ہوئے کو 1.5 سال ہو گیا ہے، اور 1 پیج بھی قائم ہے. تو پیپلز پارٹی بھی پوری طرح شامل ہے. کوئی اختلافی صورتحال نہیں ہوتی، نہریں ہو جائیں یا کچھ اور ہو جائے، حکومت سے کوئی نہیں نکل رہا. تو کیسا چل رہا ہے معاملہ؟ ٹھیک ہے؟ دیکھیں، ایک تو آپ کہتے ہیں جائنٹلی حکومت، میں آپ کے اس الفاظ سے اتفاق نہیں کرتا. ہم حکومت کے اتحادی اس حد تک ہیں، ہم نے حکومت بنائی، کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہمارے پاس ہیں، اور لیکن حکومت کی جو ڈے ٹو ڈے ورکنگ ہے یا حکومت کی جو پالیسیز ہیں، وہ پالیسیز اس کی کسانوں کے حوالے سے ہو، فلڈ کے حوالے سے ہو، یا کوئی ملک کی اور اہم پالیسی جو بھی اس ملک میں اہم پالیسی جو بھی ہو سکتی ہے، اس میں نہیں سمجھتا کہ کوئی پیپل پارٹی کو آن بورڈ لیا جاتا ہے، اور نہ ہم شامل ہیں. فار ایگزامپل، آپ سیلاب آیا ہے پنجاب میں، پنجاب بڑا صوبہ ہے، اور پنجاب میں مسلم لیگ کی مین حکومت، جہاں صوبے اور مرکز میں دونوں میں حکومت ہو، وہ ایک ہی صوبہ ہے ان کے پاس مین، اور مسلم لیگ کے پرائرٹی بھی پنجاب ہی ہمیشہ رہا ہے. پنجاب بیس ہی وہ سیاست بھی کرتے ہیں زیادہ تر. تو پنجاب میں اس وقت کسان کا جو حال ہے، اس وقت جو گندم
फार्मूला चल रहा है। पहले IMF का बहाना बनाते थे कि गंदम की जी डी रेगुलेट करना है हमने किसान की गंदम को, फिर सपोर्ट प्राइस नहीं हम मुकर्रर कर सकते। हमने कहा कि मुल्क क्राइसिस में चला जाएगा अगर आप सपोर्ट प्राइस नहीं मुकर्रर करेंगे, किसान गंदम लगाना छोड़ दें। और आज खुदा न खास्ता गंदम के पॉइंट ऑफ व्यू से मुल्क क्राइसिस की तरफ जा रहा है, और किसान को सपोर्ट प्राइस ना दी, किसान ने गंदम लगानी छोड़ दी और डी रेगुलेट भी नहीं किया। अब किसान अगर भेजना चाहे KP के बलूचिस्तान भेजना चाहे या दूसरे ज़िले में गंदम नहीं भेज सकता, पाबंदी भी लगा दी, छापे भी मार रहे हैं उसको, वो उसकी नकलो हमल भी गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में लिए हुए है। तो फिर ये पॉलिसी नहीं, मैं एक फिर फ्लड आया। फ्लड में बिलावल साहब ने कहा कि लोगों को फ़ौरन रिलीफ दें, रेस्क्यू आपने किए, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने किए, गवर्नमेंट ने ऑपरेशन किया, वज़ीर आला साहबा नज़र भी आई, गवर्नमेंट ने, बिलावल साहब ने कसूर जाके तारीफ़ भी की। उस तारीफ़ की हमारी पार्टी के अंदर बड़ी रेजिस्टेंस आई, क्योंकि वो तो तारीफ़ नहीं कभी भी पार्टी की करते, लेकिन हमने भी पार्टी के मेजॉरिटी वर्कर्स की राय थी कि नहीं करनी चाहिए थी बिलावल साहब को तारीफ़, लेकिन क्योंकि वो लीडर हैं उन्होंने की, सारी पार्टी ने फॉलो किया, ओनरशिप दी उसको। और मेरे ख्याल में उसके बाद उन्होंने कहा कि कैश, शहबाज शरीफ साहब के दौर में, PDM के दौर में जो फ्लड आया था तो आपने कैश ट्रांसफ़र की थी, आपके पास बेनज़ीर को सपोर्ट प्रोग्राम का डाटा है, आप फ़ौरन कैश ट्रांसफ़र करें, कोई किसी ब्यूरोक्रेसी की या दरमियान में मिडल मैन की ज़रूरत नहीं है। अगर आप समझते हैं कि हाफिज़ाबाद या मुल्तान या अलीपुर या कसूर या तहसील फालिया मंडी बौद्दीन या तहसील कोट मोहम्मद सरकोदा चनियोट में आप समझते हैं तबाही मची है, बिल्कुल मची है, तो आपके पास एक लिस्ट है, आप डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर दें पैसे, वो भी नहीं माना। फिर उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी से अपील करें, बहुत बड़ी तबाही हुई है हमारे भाई पंजाब में, मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी तबाही नहीं देखी जितनी आप, हमारी होश से पहले कोई हुई हो तो हुई हो, पंजाब में मैंने इतना बड़ा फ्लड नहीं देखा आज। नहीं जी, हम इंटरनेशनल कम्युनिटी से नहीं कहेंगे, दुनिया की वजह से हम क्लाइमेट चेंज के हिट पे हैं, मतलब दुनिया का ये जो पोल्यूशन है उसकी वजह से हमारा ग्लेशियर पिघल रहा है, आप कहते हैं हम इंटरनेशनल कम्युनिटी से मुतालबा नहीं करेंगे। तो मेरे ख्याल में बिलावल साहब ने कहा, वो बात की, वो भी इन्होंने नहीं मानी। तो अब हम कहते हैं कि ज़रिया एमरजेंसी नाफज करें, लेकिन प्रैक्टिकली भी कोई करें। ज़रिया एमरजेंसी शहबाज शरीफ साहब ने कह दिया कि हम नाफज करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल उस पर कोई काम नहीं हुआ। तो ये वो चीज़ें हैं जो बुनियादी चीज़ें हैं। अच्छा, इसमें ना 2-3 इख्तलाफी नकात निकलते हैं, क्लैरिफाई करते करते आगे चले। आपने कहा आप हुकूमत का हिस्सा नहीं है, सदर आपका, गवर्नर आपके, सारी आईनी पोस्टें आपकी, वजारतें नहीं है ना, आप इस हुकूमत से इतना इख्तलाफ है, निकल जाए, या तो मान लें कि नहीं निकल सकते, कोई वजह है कि नहीं निकल सकते, आप हुकूमत का हिस्सा भी हैं, हुकूमत में कीड़े भी सबसे ज़्यादा निकालते हैं। नहीं, हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है, हम ट्रेजरी बेंचेस का हिस्सा हैं। हुकूमत वो होती है जो आप कैबिनेट में शामिल हो, जो आप एग्जेक्टिव अथॉरिटी इस्तेमाल कर रहे हो। जो जमात एग्जेक्टिव अथॉरिटी में है, MKM है, उनके साथ शामिल है। MKM हुकूमत का हिस्सा है। बाप पार्टी अगर वजारतें ली हुई है तो वो हुकूमत का हिस्सा है। पीपल पार्टी ने तो वजारतें नहीं ली हुई ना, आईनी होते तो नहीं, आईनी होते कैबिनेट का डिसीजन मेकिंग का हिस्सा नहीं होता। ये लोगों को क्लैरिफाई करें। आईनी होते जो होते हैं वो 18वीं तरमीम के बाद तो किसी पॉलिसी में मुदाखलत भी नहीं कर सकते, सिम्बॉलिक से ओहदे हैं। एक आइन की रूह से एक ओहदे बने हुए हैं, पुराने इख्तियारात सारे पार्लियामान को दे दिए, तो पार्लियामान को अहमियत दें तो ऑटोमेटिकली सारी जमातों को अहमियत है, लेकिन पार्लियामान को अहमियत देते नहीं हैं। देखें ना, अब डिसकनेक्शन किस तरह है। मियां नवाज शरीफ साहब का कोई इंटरेस्ट है इस पार्लियामान में? कभी आप देखें आपने पार्लियामान की कार्रवाई में उन्होंने हिस्सा लिया हो या आए हो? बिल्कुल। पार्टी के सरबराह असल तो वो है। तो जब एक पार्टी का सरबराह ही नहीं ओन कर रहा तो आप पहले तो मियां नवाज शरीफ साहब को इत्तेहादी बनाए ना, कि वो इत्तेहादी हैं इस हुकूमत के, ठीक है। तो फिर आप ही पार्टी को इत्तेहादी बनाए। हालांकि उनकी बेटी वज़ीर आला है, उनका भाई वज़ीर आज़म है, लेकिन कभी उन्होंने किसी पॉलिसी को ओन की है? कभी तारीफ की है? कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? कभी वर्कर कन्वेंशन की है? कभी पार्लियामान से आके हुकूमत की किसी पॉलिसी पे फ्लोर ऑफ द हाउस खिताब किया है? वो कहते हो किंग मेकर बन गया। नहीं, किंग मेकर नहीं। पार्लियामानी निज़ाम में बादशाहत नहीं होती, पार्लियामानी निज़ाम में पार्लियामान ही होता है और कुछ नहीं होता। फिर आप भी बादशाहत वाला निज़ाम ले आए। ठीक है, आप इस हुकूमत अमीरुल मोमिनीन में और पार्लियामानी निज़ाम में बड़ा फ़र्क है। हुकूमत की कारकर्दगी से ओवरऑल बताएं, मुतमईन है पीपल्स पार्टी के
بالکل کوئی زیرو کارکردگی۔ دیکھیں پیپلز پارٹی کا مطمئن ہونا نہ ہونا معنی نہیں رکھتا، دیکھنا یہ ہے کہ عوام مطمئن ہے کہ نہیں ہے۔ دیکھیں سمپل سی بات ہے، اس حکومت میں فکری آزادی نہیں ہے، شعوری آزادی نہیں ہے۔ انسان کی آزادی صرف پیسے یا موٹر وے بنانے سے نہیں ہوتی، یا ترقی وہ نہیں ہوتی کہ آپ کی سڑکیں بن گئی۔ پیچھے آ جائیں اس ملک کی، مجھے ہیلتھ پالیسی دکھا دیں۔ عام آدمی، آپ اپنے چوکی دار ڈرائیور کو کہیں جائے ہاسپٹل عام آدمی کا علاج مجھے کروا کے دکھا دیں سرکاری اسپتال میں۔ کسی غریب آدمی کو سرکاری اسکول میں مجھے پڑھا کے دکھا دیں۔ ہمارے اسکول پرائیویٹائز آپ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے آپ کی خارجہ پالیسی۔ دیکھیں ہم نے افغان جہاد لڑا، اتنی مدت ہو گئی، ہم نے قربانیاں بھی دیں، آج اسی سرزمین سے اٹھ کے ہمارے جوان شہید کر رہے ہیں۔ یہ بھی تو ہمارا فیلئر ہی ہے نا، بہت ہماری بڑا پالیسی۔ فیلئر ہے، پالیسی فیلئر۔ تو پھر اس پی ڈی ایم کی حکومت بھی اب بھی ہوئی، پھر ہم اس فیلئر کو تو اس کے خلاف کر رہے تو ہیں۔ دیکھیں میری بات، اس فیلئر کو پھر ہمیں دیکھیں نا، جنگ ہم نے انڈیا کے خلاف لڑی، ہم نے جنگ جیتی، وہ کریڈٹ حکومت کو گیا نا، وہ کریڈٹ ہماری افواج کو بھی گیا، حکومت کو بھی گیا، کہ پوری دنیا نے کریڈٹ دیا، ہر پاکستانی نے دیا، کوئی مخالف ہے یا اپنا ہے، سب نے کریڈٹ دیا۔ لیکن جب آپ کے انسرجنسی ہے کے پی کے میں، آپ کے بلوچستان میں بیرونی مداخلت ہے، دہشت گردیاں ہو رہی ہیں، پنجابی کو مارا جا رہا ہے، مزدور کو مارا جا رہا ہے، کہتے ہیں دریائے فرات کے کنارے جی ایک کتا مرے گا تو حکمران جواب دہ ہے، تو جہاں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ مر رہے ہیں، کون ہے جواب دے؟ ایک جان پہ کھڑے چھوڑ دے باقی پالیسی۔ میں کہتا ہوں جب ایک بندہ ہمارا شہید ہوتا ہے یا مرتا ہے، ہم اسی ایک پہ ہی جواب دے بن جائیں، باقی کو چھوڑ دیں۔ تو پھر کیوں حکومت کی تعریف کرے؟ کون حکومت کی تعریف کرے؟ بالکل صحیح ہے۔ اور پوری مجھے پولیٹیکل اونرشپ بتائیں، کیا شہباز شریف صاحب نہیں مالک، ڈاکٹر مالک کو، میاں نواز شریف صاحب آپ کہتے ہیں وہ کنگ میکر ہیں، تو کنگ میکر ڈاکٹر مالک کو لے کے تو بلوچستان کے پولیٹیکل انسرجنسی ختم کرنے میں کردار نہیں ادا کر سکتے؟ کیا وہ صرف کنگ میکر ہیں مری بیٹھنے کے لیے، نتیہ گلی بیٹھنے کے لیے؟ یہ ملک قوم کو بیوقوف تو نہ بنائے نا پلیز۔ آپ پروٹوکول لے رہے ہیں، پریویلیج پرک سے انجوائے کر رہے ہیں، عوام مار رہی ہے، کوئی بھوک میں مار رہا ہے، کوئی دہشت گردی میں مار رہا ہے، کسی کو پنجابی کو بلوچستان کی سرزمین پہ مارا جا رہا ہے، کے پی کے میں مارا جا رہا ہے۔ رات کو آپ کی ٹی ٹی پی ہولڈ کر لیتی ہے پورا کے پی کے، بالکل صحیح، اور ڈیمز ہیں آپ کے کام رکے ہوئے ہیں پیسوں کی وجہ سے، انرجی کرائسس آپ کا تھوڑا سا ختم ہوا ہے، سولر کی وجہ سے ہوا ہے نا۔ گورنمنٹ کا کون سا کمال ہے اس میں؟ گورنمنٹ نے تو ٹیکس لگانے کی کوشش کی، پیپلز پارٹی نے نہ روا ڈالتی تو آج 20% ٹیکس ہوتا سولر کے ایک اوپر۔ سوال کا جواب دیتے، آپ کی ساری تنقید جائز ہے؟ نہیں مجھے تنقید نہیں ہے، نہیں میری تنقید نہیں ہے، مجھے یہ بتائیں یہ بیگیج ہے، یہ بیگیج ہے۔ اگر اس بیگیج کو پیپلز پارٹی کے، میں انفیکٹڈ انفارمیشن ہوں، میں اس بیگیج کو اٹھا کے اگلا الیکشن جا کیسے لڑوں گا؟ مجھے یہ تو جب میں حکومت کا حصہ بھی نہیں ہوں، میں کیبنٹ کا، میری جماعت حصہ بھی نہیں ہے، میری ڈیسیجن ڈے ٹو ڈے افیئر میں ہم ڈیسیجن میکنگ میں حصہ بھی نہیں ہے، تو مجھے کوے نے کاٹا ہے کہ میں ہر شے ان کی اپنے ذمہ لے لوں؟ یہ کہاں کی سیاست ہے؟ ہاں، سسٹم کو میں نہیں گرانا چاہتا۔ نہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ، آپ حکومت سے خوش نہیں ہیں، آپ کے خیال میں ان کی کارکردگی میں بڑے لوپ ہولس ہیں، بالکل درست ہے، ہر چیز بالکل ٹھیک نہیں ہے، آپ کے خیال میں عوام بھی مطمئن نہیں ہے، عوام کا ہی بیڑا غرق ہو گیا، چھوڑیں، نکل جائیں اس سے، کیوں نہیں نکلتے؟ کیا مجبوری ہے؟ نہیں میری بات سن، ایک جماعت، میں مجبوری بتاتا ہوں آپ کو، ایک جماعت سسٹم سے نکلی، ملک کا نقصان ہوا۔ شہید بی بی نے 85 میں بائیکاٹ کیا تھا اور آج تک اس کو پیپلز پارٹی نے بھگتا۔ ساری پیپلز پارٹی تو آزاد انڈیپینڈنٹ جیت کے تو مسلم لیگ بن گئی، جنیجو لیگ بن گئی، پھر کاف لیگ بنتی رہی۔ اب عمران خان نے عدم اعتماد کے بعد استعفیٰ دیا، صوبائی اسمبلیاں توڑی، سسٹم سے آؤٹ ہوا، آج تک بھگت رہا ہے، آج تک عمران خان صاحب کی جماعت بھگت رہی ہے۔ اب اگر پیپلز پارٹی سسٹم کو گراتی ہے یا گرنے دیتی ہے، بلیک میل تو پیپلز پارٹی نے کبھی کیا نہیں ہے سیاست میں اتحادیوں کو، ہم بلیک میل کرنا کیا چاہیں بلاول کی وزارت عظمیٰ کے لیے بلیک میل ہو رہی ہے؟ وزارت عظمیٰ ہمارا ٹارگٹ نہیں ہے۔ 2.5 سال آپ کو پتہ ہے پہلے پیپلز پارٹی کو آفر تھی کہ 2.5 سال نون لیگ لے لے یا 2.5 سال پیپلز پارٹی لے لے، ہم پہلے 2.5 سال بھی لینا چاہتے تو ہم لے سکتے تھے، یہ آپ پوچھ لیں بے شک سارے، میں خود اس کمیٹی کا ممبر تھا، تو یہ ڈیل تھی، یہ سیٹلمنٹ تھی کہ 2.5 سال سیٹلمنٹ تھی نا، آپس میں جماعتوں نے کی تھی، اور یا جو گرنٹر ہوں گے انہوں نے کروائی ہوگی، ہوئی سامنے ہے قوم کے، تو پھر پیپلز پارٹی نے تو انکار کیا۔
لیکن پیپل پارٹی نے سسٹم کا حصہ بنی، صدارت لی، اس لیے لی کہ ان کو لگے کہ ان کا الیکشن متنازع تھا. پیپل پارٹی نے ان کے اوپر احسان کیا صدارت لے کے. اگر پیپل پارٹی سسٹم سے صدارت بھی نہ لیتی، گورنرشپ بھی نہ لیتی، تو اس سسٹم کو، اس الیکشن فارم 47 کو دنیا نے ماننا تھا. ایک بڑی جماعت جو ہے وہ پہلے نہیں مان رہی، اور دوسری بڑی جماعت جس کی جمہوریت کے لیے قربانیاں ہیں وہ سسٹم سے باہر بیٹھ کے ہوتی، بے شک رنگ کے اندر ہی ہوتی دیوار کے ساتھ بیٹھی ہوئی. تو یہ آج سسٹم کو کسی نے اونرشپ دینی تھی، کسی نے ماننا تھا. ٹھیک ہے، سسٹم کی بات آپ بہت کر رہے ہیں. اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں جو موجودہ سسٹم ہے نا، کھل کے بات کرتا ہوں میں آپ کے ساتھ. پاکستان میں جمہوریت بھی ہم نے آزمائی اور کوئی نہیں چلی. یہ دیکھیں، ہم نے کوئی وزیر اعظم نہیں 5 سال پورے کر سکا. ماشاء اللہ بھی ہم نے دیکھے، بالکل دیکھے، اس میں بھی عوام کا بھلا نہیں ہوا. لوگ کہتے ہیں کہ یہ مل کے ہی چل سکتا ہے، اور آپ اس سسٹم کو جمہوریت کہیں، ہائیبرڈ نظام کہیں، ہائیبرڈ پلس کہیں، جو مرضی کہیں، یہی سسٹم چل سکتا ہے. لیکن مل کے چلنا دو چیزیں ہیں. دیکھیں، اب کوئی اچھی بات ہوتی ہے تو ہر کوئی اپنے ذمہ لے لیتا ہے. جب گالیاں پڑھنے کی باری آتی ہے تو دوسرے اداروں کو آگے کر دیتے ہیں. یہ تو پھر میں سمجھتا ہوں منافقت ہے نا. جی، پریویلیج اینڈ پرکس آپ انجوائے کریں، چیف ایگزیکٹو آپ بنیں، آپ وزارتیں آپ کی ہوں، سارا کچھ آپ کا ہو. بے شک آپ کہتے رہیں ہائیبرڈ، لیکن سسٹم کے سامنے تو آپ ہی ہیں نا. کتاب میں تو نام آپ کا لکھا ہوا ہے، اوتھ آپ نے لیا ہوا ہے، آئین کی محافظ آپ بنے ہوئے ہیں. تو جو کام غلط ہوتا ہے اس پہ آپ گالی دوسرے اداروں کے ذمہ ڈال دیتے ہیں. آپ کے بیک بینچز بیٹھ کے بھی، آپ کے پس پردہ بھی آپ کے جو وزیر ہیں وہ بھی کہتے ہیں. یہ تو پھر غلط ہے نا بات. پھر یا تو آپ کہیں مل کے چلنا ہے، پھر آئین سے کہیں کہ آئین بھی مل کے چلے. پھر آئین بھی ہے نا، ایک مقدس چیز ہے ہمارے پاس. اس کے لیے جاننے دی ہیں لوگوں نے، اس آئین کو سنبھالنے کے لیے، اس کو بنانے کے لیے. تو ہم تو آئینی لوگ ہیں، ہم تو کانسٹیٹیوشن کے تحت چلنا چاہتے ہیں. ہم تو پرو کانسٹیٹیوشن لوگ ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب رہ گی بات، اب اس کے تحت ہی چلنا چاہیے میرے خیال میں. مل جل کے اور آئین کے آپ ڈیبیٹ کریں اسمبلی میں. اگر آپ نے ہائیبرڈ سسٹم ہی چلانا ہے تو آپ پارلیمان میں ڈیبیٹ کریں. سر مجھے پارلیمان میں دیکھیں پتہ آپ کو بھی ہے، مجھے بھی ہے، بچے ریڈی والے کو بھی پتہ ہے کیا ہو رہا ہے اس ملک میں. تو آپ اس کے پارلیمان میں اوپن ڈیبیٹ کیوں نہیں کرواتے؟ اگر سیاستدان ذمہ دار ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ 50-60 سالوں میں سیاستدانوں کی وجہ سے یہ، تو سیاستدانوں کو قصوروار ٹھہرائیں، ان کا احتساب کریں. کس نے منع کیا؟ نہیں، یہ مقابلے کی فضا پیدا نہ کریں. آپ تصادم کی فضا نہیں، آپ لوگ تو کہہ رہے ہیں تعاون کی فضا پیدا کریں، مل کے چلیں. نہیں، مل کے چلیں، مل کے ساری جماعتوں کے ساتھ پھر چلیں. اب عمران خان صاحب آپ لوگوں کو گالی دیتے ہیں. میں نہیں بات سن رہا. ادارہ کسی ایک ملک کے نہیں ہوتے، کسی ایک پارٹی کے نہیں ہوتے. سوری، ادارے نہ پیپل پارٹی کے ہیں، نہ نون لیگ کے ہیں. یہ پاکستان کے ادارے، سپریم کورٹ ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے یا بیوروکریسی ہے، یا کوئی بھی ادارہ لے. تو اداروں کو تو ول آف پیپل یا ول آف کانسٹیٹیوشن پہ چلنا پڑے گا. تو عوام کیا چاہتی ہے اور آئین کیا چاہتا ہے، اس کے مطابق ہی آپ کو چلنا پڑے گا. مل بیٹھ کے چلنا پڑے گا. یہ میں حقیقت میں آپ سے بات سے اتفاق کرتا ہوں. تصادم سے مسائل حل نہیں ہوں گے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ہمیں ایک اتفاق رائے پیدا کرنا پڑے گا. 4-5 نکاتی ایجنڈا تیار کرنا پڑے گا. چارٹر آف ڈیموکریسی سے شروع کر لیں یا مساق معیشت سے شروع کر لیں. ایک نیشنل ایجنڈا بنانا کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے ایک منٹ بتائیں. میں بڑا آسان میں بتا دیتا ہوں کیسے. ایک پارٹی ہے جو آپ کو گالی دیتی ہے، سوائے اس کو 1000 دفعہ بلاول بھٹو صاحب نے، شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ہم مل کے چلنا چاہتے ہیں، ہم ہاتھ ملانے کو تیار ہیں، ہم درخواست کرتے ہیں آپ سے، ہم ریکویسٹ کرتے ہیں، مل کے چلتے ہیں. اس کے جواب میں اس کے پاس صرف گالی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے تو اسٹیبلشمنٹ دوبارہ گود ملے. آپ اس پارٹی کے ساتھ کیسے چل سکتے ہیں؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں یہ ان کی سوچ غلط ہے. اس میں پی ٹی آئی امیچورٹی اور غیر مطلب آئینی مطالبہ ہے ان کا، غیر سیاسی بات ہے جو وہ کہتے ہیں. وہ بالکل اس میں کوئی ان کے دیکھیں، اگر ایک بندہ وکٹم بھی بن رہا ہو اور پھر ساتھ یہ بھی کہے کہ میں وکٹم بن رہا ہوں، اس کے باوجود میں دوسروں کو بھی وکٹم ہی بنانا چاہتا ہوں، وہ تو اس کو تو چاہیے کہ چیزیں بہتری کی طرف لے کے جائے. لیکن اس کا حل آپ نے پوچھا ہے، حل یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب اور مولانا فضل الرحمان، محمود خان چکزئی صاحب اپوزیشن میں، محمود خان چکزئی صاحب ان تینوں کو اکٹھا کر لیں اور بلاول صاحب کو ملا لیں اور
اسٹیبلشمنٹ کو آن بورڈ لے کے ساری چیزیں سیٹل ہو سکتی ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. اگر کوئی نہیں، یہ نہیں ہو سکتی نا، ہونی چاہیے. میں بالکل مانتا نہیں ہوں ہونی ایک چاہیے. آدمی آگے سے آپ کو دیکھیں گالی دے. ہمارے بھائی زندگی گزر جانی ہے، ہم نے 25-30 سالوں سے ابھی پریکٹیکلی سیاست کر رہے ہیں. چیزیں بدتری کی طرف ہی جا رہی ہیں، بہتری کی طرف تو نہیں جا رہی. آج میں کوئٹہ جا سکتا ہوں آزادانہ، آپ اور میں گھوم سکتے ہیں بلوچستان میں، آپ اور میں KPK میں آزادانہ گھوم سکتے ہیں. تو پھر کیسا ملک چلا رہے ہیں ہم؟ کیا اس ملک میں عدلیہ آزاد ہے؟ عدلیہ مطلب ایک آئینی طریقے سے کام کر رہی ہے؟ جو کہتے ہیں جی لوگوں کو جیلوں میں جائے نا، لوگ بھرے پڑے ہیں جیلوں میں. زمینوں کے فیصلے کتنی بیک 118ویں نمبر پہ ہماری جوڈیشری ہے. تو جس ملک میں عدل ہی نہ ہو، نظام عدل ہی خراب ہو، وہ معاشرہ کیسے ترقی کرتا ہے؟ بس سمپل سی یہ بات ہے. اس معاشرے کو بچانے کے لیے ہم آنے والی نسلوں کو بہتر معاشرہ دے کے جائیں. تو یہ ہر بندے کی خواہش ہے کہ میرا بچے، میری اولاد میرے سے بہتر زندگی گزارے. لیکن پریکٹیکلی بھی تو اس لیڈروں کو یا اس ملک کے ارباب اختیار کو چاہیے کہ آنے والی نسل کو بہتر پاکستان دے کے جانا چاہیے. اور اگر عام آدمی کو نظر آ رہا ہے کہ ہماری پالیسیز ٹھیک نہیں ہیں، تو کیا خاص لوگوں کو نظر نہیں آ رہا؟ لیکن ساری چیزیں غلط نہیں ہیں، کچھ چیزیں بہتر بھی ہوئی ہیں. اکانومی کے میکرو لیول کے انڈیکیٹر بہتر ہوئے ہیں. پاکستان سعودی عرب دفاعی معاہدہ ہوا، بہت بڑی اچیومنٹ ہے. بہت بڑی اچیومنٹ. دنیا میں پاکستان کو جس طرح ریسیو کیا جا رہا ہے، ہم نے جنگ جیتی ہے، چیزیں بہتر ہو رہی ہیں نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ ہی تباہ. نہیں، چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. یہ بہتر ہو رہی ہے. انڈیا کے ساتھ آپ کا ٹریڈ کوئی نہیں ہے، افغانستان کے ساتھ آپ کے حالات خراب ہیں، ایران کے بارڈر پہ بھی ٹینشن ہے. چیزیں بہتر، خارجہ پالیسی بہتر نہیں ہے. پھر اس کے بعد میری بات میں کہہ رہا ہوں اپنے ملک میں دیکھیں، ہم ہاؤس ان آرڈر تو کر لیں نا. ہاؤس ان آرڈر کریں گے اور جس لیول پہ آج پاکستان کی دنیا میں عزت ہے، یہ اور زیادہ عزت بڑھے گی. جب ہمیں ہمارے لیڈروں کو، ہمارے ارباب اختیار کو اپنے ملک کے اندر نہیں نپٹنا پڑے گا، کھل کے کام کریں گے، چیزیں اکانومی بہتر ہوگی، لوگ باہر یہاں سے باہر نہیں جائیں گے، باہر سے پاکستان آئیں گے واپس، تو پھر آپ دیکھیں پاکستان کہاں کھڑا ہوگا. بالکل صحیح. تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں، باقی چیزیں کئی چیزوں میں بہتری بھی ہوئی ہے یقیناً وقت کے ساتھ ساتھ. پہلے کے کسی زمانے میں ہمارا پاسپورٹ جو تھا اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی تھی، آج پاکستان کی ہے. آج پاکستان کے پاسپورٹ بنانے میں بھی آج سب تو ہمارا پاسپورٹ کا محکمہ پہلے سے بہتر ہے، نادرا کا محکمہ بہتر ہے، ریلوے ہمارا نہیں ہے بہتر، اور بہت ساری چیزیں بہتر ہیں. PIA ہمارا نہیں ہے بہتر، لیکن ہمارے روڈز آج بہتر ہیں. آج ہمارا کمیونیکیشن سسٹم دنیا میں بہتر ہے. IT میں ہم اب ترقی کر رہے ہیں. ایسی چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جس سپیڈ سے ہو رہی ہیں، سپیڈ کے لیے کافی ہے. آپ کی آبادی دیکھیں، 25 کروڑ آپ ہو گئے ہیں. 2050 میں آپ 10 کروڑ اور آبادی 15 کروڑ بڑھ جائے گی. تو آبادی سب سے بڑا اس ملک کا کرائسس ہے، بم ہے. ہاں بالکل، پاپولیشن بم. تو پاپولیشن اب ہم ہے، پاپولیشن سے ہم کنسنسس سے نبٹ سکتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے، پیپلز پارٹی کا ایک المیہ ہے اور بڑے اچھے ہمارے دوست ہیں، بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں، علمی، ادبی، آئینی، اتنی اچھی گفتگو کرتے ہیں. لیکن جب اختیار ہوتا ہے نا تو گورننس کا معاملہ بہت برا ہوتا ہے. اب سن لیجیے گا ذرا بات کر کہ کراچی، مطلب ہم مدتوں سے 30 سال سے سن رہے ہیں، کبھی MQ کبھی پیپلز پارٹی، ایک شہر تھا جس کی دنیا میں دھوم تھی. آپ کے گاؤں کو جو سڑک جاتی ہے نا وہ بہتر ہے. کراچی کی جو مین شاہراہیں ہیں، بارش کے بعد ان کا جو حال ہوا ہے. تو آپ بہت آئینی گفتگو کرتے ہیں، کہتے ہیں ووٹ کی عزت ہو، آئین کا احترام ہو، پارلیمان کی، لیکن گورننس کے معاملے میں پیپلز پارٹی کا کیا حال ہے؟ اس کو ریئلائز کریں نا سر. دیکھیں 2008 سے 2 چیزیں میں بتاتا ہوں. ایک تو پیپلز پارٹی کا المیہ یہ ہے، ہماری گورننس کے 2 پہلو ہیں. ایک ہے کام کرنا، ایک ہے دکھانا. جس طرح آج کل PTI والے سوشل میڈیا کو استعمال کرتے تھے، یہ آج کل پنجاب حکومت کر رہی ہے. پیپلز پارٹی نے ایسا کبھی نہیں کیا. پیپلز پارٹی نے ایسا، پیپلز پارٹی کا یہ ماڈل ہی نہیں ہے. پیپلز پارٹی 20 ارب روپیہ ایک سال میں میڈیا پہ نہیں لگاتی، سرکار کا پیسہ. یہ المیہ ہے. یہ خوبی کہہ لیں یا المیہ کہہ لیں، اب آپ پہ، یہ میں آپ پہ اور سننے والوں پہ چھوڑتا ہوں. دوسرا ہے کہ پیپلز پارٹی کو افتخار چودھری بھی ٹکرتا ہے، ثاقب نثار بھی ٹکرتا ہے. اور پیپلز پارٹی کا کبھی مطلب ہے جس طرح کے حالات میں نام نہیں لیتا، فار ایگزامپل کبھی جنرل فیض PTI صاحب کے PTI کے تھے
تو ندیم انجم صاحب نون لیگ کے تھے. اور اس وقت ندیم افضل چاند پی ٹی آئی کے تھے. نہیں میں تھا، لیکن میں مان رہا ہوں نا، اگر میں نے غلط فیصلہ کیا تھا تو میں مانتا ہوں کہ میرا فیصلہ غلط. میں کون سا اس فیصلے پہ اکڑتا ہوں. میں نے اپنے چاہنے والوں سے معذرت کی تھی، اور میں نے خان صاحب کو اقتدار میں چھوڑا تھا جب وہ فل فلیج پرائم منسٹر تھے. لیکن اگلے میری بات اور فیض حمید تو انہوں نے نون لیگ کا بھی بڑا برا اثر کیا. نہیں میں تو کیا کہہ رہا ہوں. افتخار چودھری کس کا تھا؟ افتخار چودھری تو پیپلز پارٹی کے بالکل تباہی پھیر دی. تو اس جسٹس قیوم کس کا تھا؟ بالکل ٹھیک. ارشاد حسن خان کس کا تھا؟ صحیح. یہ ساری مثالیں اور نام گنوا دوں؟ یہ نہیں یہ ساری مثالیں. لیکن ثاقب نثار اور کتنے نام آپ کو چاہیے؟ دیکھیں پنجابی میں خود پنجابی ہوں. نون لیگ کو سپورٹ بڑھی رہی ہے میڈیا کی طرف سے. کبھی 2 اخبارات گروپ ہوتے تھے، ایک جنگ اور ایک نوائے وقت. وہ کس کے ایڈوائزر ہوتے تھے؟ غضب کرپشن کی عجب کہانیاں کس کے خلاف ہوتی تھی؟ کبھی نون لیگ کے خلاف ہوئی ہیں؟ آج تک مجھے دکھا دیں. نہیں آپ کو پتہ ہے کفر کے فتوے لگ گئے تھے نواز شریف پہ. وہ صرف ایک 3 سالہ دور 2 سالہ دور میں غلط ہوا تھا. یہ میں نہیں کہہ رہا وہ ٹھیک ہوا تھا. پیپل پارٹی کی 40 سال ہسٹری دکھا نا، ضیاء الحق مائنڈ سیٹ سے لے کے آج تک. وہ بات صحیح. تو کراچی کی گورننس دیکھتے ہیں، کراچی آدھا تو ڈی ایچ ہے، آدھا کنٹونمنٹ میں ہے. اس کی تو بات کو نہیں کرتا. کریں کیوں نہیں کرتے؟ وہ بھی اس کا بھی حال کو نہیں ہے. لیکن جو صحت کا نظام ہے، ہیلتھ کے آج جو علاج ہو رہا ہے سندھ میں، وہ پنجاب میں کسی ایک ہاسپٹل میں مجھے دکھا دے. میاں شباز شیزہ نے PKLI بنایا، ثاقب نثار نے وہ بھی تباہ کر دیا. اس کے علاوہ کوئی ہاسپٹل مجھے دکھا دے کام کا، پیپل پارٹی کے مقابلے کا. SIUT کے مقابلے میں دکھا دیں، وہ دوسرے جو انسٹیٹیوٹ بنے ہیں اس کے مقابلے دکھا دیں. ایجوکیشن پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اوپر تھار کے بچے ہر وقت کوئی کہتا تھا. آج تو تھار کا کوئی نام نہیں لیتا کہ تھار کی ترقی کیسی ہوئی ہے. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں 4000 میگا واٹ آپ کو بجلی مل رہی ہے. نہیں میری بات سنیں. نہیں مجھے پنجاب میں جن کی 40 سال کی حکمرانی ہے، مرکز اور صوبے میں ملا کے، ان کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے مجھے کوئی منصوبے دکھا دیں. آپ کوئی تھر کے مقابلے میں ایک ضلع ایک منصوبہ ہی دکھا دیں. ٹھیک. چولستان ادھر بھی ہے نا، چولستان میں ہی وہ منصوبے لگ سکتے ہیں نا، DG خان میں لگ سکتے ہیں نا. تو یہ دیکھیں نا، یہاں تو اس لیے بہتر ہو کہ یہاں سر گنگا رام ہاسپٹل بنا کے چلا گیا، یہاں شیخ زید نے بھی ہاسپٹل بنائے. نہیں میری بات سنو. یہاں بہت ساری چیز، اسٹیڈیم بنا کے دے گیا تو قذافی بنا کے دے گیا. تو یہ آپ کو پنجاب کو ویسے بھی بہت ساری چیزیں، ویسے بھی پنجاب دوسرے صوبوں سے 20 سال آگے ہے ہر لحاظ سے. تو اس میں پنجاب کا قصور ہے؟ نہیں پنجاب کی خوبی ہے. اس میں سندھ کی غلطی ہے. نہیں خوبی ہے پنجاب کی. اچھا لیکن اس میں آپ کے تکڑے عہدے سارے آپ کے پاس ہوتے ہیں. یہ بھی خوبی ہے. ایک بات مجھے یہ بھی خوبی ہے. ایک سوال ہے، آپ مجھے یہ بتائیں. میں سمجھ گیا. میرے علاقے میں ہر ڈیرے پہ گیس ہے، خضدار میں گیس نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیوں نہیں ہے؟ گیس تو وہاں سے پیدا ہوتی ہے. میں نے تو اپنے علاقے میں ایک ڈیرا بھی نہیں بجلی کے بغیر چھوڑا. آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ جہاں گیس پیدا ہوتی ہے ان کو رائلٹی کتنی ملتی ہے؟ پورے بلوچستان رائلٹی آپ سرداروں کو دیتے تھے. ادارے اور سردارے مل کے کھاتے تھے. OGTCL SNGPL سرداروں کو دیتی تھی. تو عوام کے اوپر کیوں نہیں لگتے تھے؟ تو یہ تو سرداروں کو فیصلہ کرنا چاہیے. نہیں تو یہ پھر آپ ریاست نے حکومتوں نے. اچھا چلے، آپ مجھے بہت عزیز ہیں اس لیے کہ آپ سیاستدان بھی ہیں، اور سیاستدان سے زیادہ آپ ایک سیاسی ورکر ہیں. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے آپ سے مل کے. آپ خود بتائیں، بالکل آنیسٹ جواب دیں، کون وزیر اعلیٰ بہتر ہے، مراد علی شاہ یا مریم نواز؟ آنیسٹ آنسر. مراد علی شاہ بہت بہتر ہے. مراد علی شاہ مریم نواز سے بہتر. تکبر نہیں ہے. مراد علی شاہ پولیٹیکل لوگوں سے مشورے کرتا ہے. مراد علی شاہ کوئی ہر وقت کیمرے کی ٹک ٹاک پہ نہیں دوڑتا. مراد علی شاہ بات سنتا ہے. مراد علی شاہ الائز کو ساتھ لے کے چلتا ہے. میں مریم کو بڑی عزت کرتا ہوں. میاں نواز شریف صاحب کی عزت، مریم نواز شریف کی، میاں نواز شریف صاحب کی وجہ سے میں دل سے عزت کرتا ہوں. آپ کو پتہ ہے جب وہ اپوزیشن میں تھی تو میں کہتا تھا کہ فیوچر مریم نواز کا، لیکن ان کے انداز حکمرانی سے مجھے اختلاف ہے. وہ ایک جمہوری وزیر اعلیٰ بنے، ایک آمر وزیر اعلیٰ نہ بنے نا. آپ کو مراد علی شاہ کیا اس وجہ سے پسند ہے کہ کراچی میں 2 انچ بارش ہوتی ہے، سیوریج کا نظام تباہ ہو جاتا ہے؟ آپ کو ایک منٹ ہے، کراچی آپ سیوریج دیکھیں. آپ میری بات آپ انداز، میں آپ سے سوال کرنے کے انداز میں مجھے فرق ہے. آپ سیوریج کراچی کا، سیوریج لاہور کا. اب میں لاہور میں، آپ بھی رہے ہیں، میں بھی پڑھا ہوں لاہور میں. تو لاہور صرف گلبرگ یا جاتی عمرہ نہیں ہے.
آپ گڑی خدا بخش جائیں، گڑی شاہ جائیں نا، آپ جائیں شاہ درہ جائیں، ٹھیک، آپ روڈا جو ابھی ڈوبا ہے، جو یہ بھی لاہور ہی ہے نا، ہاؤسنگ سوسائٹیاں جتنی لاہور میں ڈوبی ہیں اتنی کراچی میں نہیں ڈوبی. ٹھیک ہے، اگر ڈوبنے کی آپ نے لاہور کروڑوں اربوں روپیہ لوگوں کا ضائع ہو گیا ہے، اربوں روپیہ بالکل ہوا، ایک سیلاب سے. بالکل کراچی میں تو نہیں ہوا. کراچی میں تو پراپرٹی اس طرح نہیں ڈوبی جس طرح آج لاہور کو آپ نے بلڈنگیں شلڈنگیں گری ہیں. دیکھیں. بلڈنگیں تو 10 ٹاور بھی گری تھی، بلڈنگیں تو گری ہیں. وہ تو کراچی تھی انٹرنیشنل سٹی ہے، بڑا شہر ہے، مسائل بھی اس کے زیادہ ہیں وہاں. یہ پیسے کا کھیل بھی بہت زیادہ ہے. پبلک ٹرانسپورٹ نہیں کریٹ کر سکے. نہیں، پبلک ٹرانسپورٹ تو اب اس حکومت میں اس دور میں کافی بہتر ہوئی ہے. پبلک ٹرانسپورٹ کافی بہتر ہوئی ہے، لیکن ابھی بھی 15,000 بسوں کی ضرورت ہے وہاں. اچھا ایک سوال بتا دیں، لیکن اچھا پنجاب میں میری بات، پبلک ٹرانسپورٹ کا نام لیا، جی ٹی ایس ایک ہوتی تھی، وہ کس نے آکشن کی، کس نے نیلام کی، پرائیویٹائز کس نے کی؟ میاں نواز شریف صاحب نے، میاں شہباز شریف صاحب. ہاں تو بہت اچھا کیا. والو میری بات سنیے، اچھا کیا کہ نہیں کیا یہ عوام کو کہنے دیں. آپ کا کام نہیں ہے یہ کہنا، یہ عوام کو کہنے دیں اچھا ہوا یہ غلط ہوا. میرے دلائل سن لیں، اس کے بعد فیصلہ عوام کو کرنے دیں. گورنمنٹ ٹرانسپورٹ سروس آپ نے بیچ دی، اس کی زمینیں بیچ دی. روٹی پلانٹ بھٹو صاحب نے لگایا، گورنمنٹ ٹرانسپورٹ سروس بھٹو صاحب نے لگائی تھی. آپ کہتے ہیں کہ پارٹی کیوں کمزور ہوئی؟ تو کس کے نام کے جڑے ہوئے جو ادارے ہوتے ہیں نا، وہ جب ختم کر دی جائیں تو وہ پارٹیاں سے بھی کمزور ہوتی ہیں. جی ٹی ایس عام آدمی کے لیے بھٹو صاحب نے بنائی، آپ نے بیچ دی، اس کی پراپرٹی بھی اس کا بھی. آپ نے کہا جی گورنمنٹ کا کام نہیں ہے بسز چلانا. بالکل. اب گورنمنٹ بسز کیوں چلا رہی ہے 40 سال بعد؟ روٹی پلانٹ آپ نے بھٹو صاحب کا بنایا ہوا پنجاب میں آکشن کر دیا، نیلام کر دیا. آپ نے اسسٹنٹ کمشنر کے ذریعے رمضان بازار لگانے شروع کر دیے، روٹی تندوروں کے اوپر الیکٹرانک تندور لگانے شروع کر دیے. بھٹو صاحب کا روٹی پلانٹ آپ نے بند کر دیا. یہ کہاں کی یہ نہیں آپ دیکھیں نا، یہ کنٹراڈکشن دیکھیں ہماری پالیسیز میں. 40 سال بعد آپ وہاں پہ پہنچے، اس کا مطلب پیپلز پارٹی تو آپ سے 40 سال آگے ہے. لیکن ساری دنیا اس وقت کہہ رہی ہے پرائیویٹائزیشن سے بہتر پالیسی نہیں. ریلوے میٹرو آپ گورنمنٹ چلا رہی ہے. میں ویسے میٹرو گورنمنٹ چلا رہی ہے. دلیل پہ بات کر رہا ہوں کہ ریلوے، پی آئی اے، اسٹیل مل، یہ اربوں روپے کا ہر سال خسارہ ہو رہا ہے. تو یہ اسی زمانے کی ہے نا. آپ کی آپ دیکھیں نا، آپ کو پتا ہے لاہور والی جو میٹرو ہے جو سی پیک میں بنی ہے، جو ٹرین بنی ہے اورنج ٹرین، اس کے اوپر کتنے اربوں روپے گورنمنٹ دیتی ہے ہر سال؟ سبسیڈائز ہی ہے نا. مجھے کوئی حرج نہیں سبسیڈائز کرنے میں، میں سمجھو عوام کو سہولت ملنی چاہیے. لیکن 40 سال پہلے آپ کو سبسڈی پہ اعتراض آ گیا کیونکہ وہ بھٹو صاحب کا پودا لگایا ہوا تھا. ٹھیک ہے. یہ 2 نمبری ہے نا. آخری 2 سوال میں بہت احترام سے، ایک سوال آپ نے مائنڈ نہیں کرنا. دیکھیں میں کوئی مائنڈ نہیں، آپ نے میرا جواب ہی مائنڈ نہیں کیا. نہیں میں کیوں مائنڈ کروں گا، آپ کا حق ہے. آپ سوال کھول کے کریں، میں جواب کھول کے دوں گا. دیکھیں آپ جس دلیل کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں نا پیپلز پارٹی کے حق میں، مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. جب آپ تحریک انصاف میں تھے اسی دلیل کے ساتھ گفتگو کرتے تھے، اسی وگر کے ساتھ گفتگو کرتے تھے. تو 2-3 سال کے بعد یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نون لیگ کے لیے، ایک منٹ میرا سوال مکمل ہونے دیں، کہ 2-3 سال کے بعد ایسا ہو سکتا ہے کہ الیکشن آئے تو آپ کوئی مرکزی سیکرٹری اطلاعات مسلم لیگ نون ہو تو وہ آپ اسی طرح گفتگو کریں گے. آپ لائق آدمی ہیں. نہیں اس کا میں آپ کے سوال کا جواب ہے 3 سال بعد میں نون لیگ میں ہوں گا. مطلب ہے آپ کا یہ کہنے کا نہیں پارٹی بدل لیں گے نا، نون لیگ ایگزیکٹلی نہیں. یہ میں آپ چلو یہ سوال آپ کا بلو دا بیلٹ ہے، لیکن میں جواب دوں گا. ٹھیک جواب میں دوں. ٹھیک. اس لیے کہ پیپلز پارٹی جو پی ٹی آئی میں تھا، ایک تو میں کسی فوجی کے کہنے پہ نہیں گیا تھا. ٹھیک. جو عمران خان کی کیبنٹ میں سن رہے ہیں، میں عمران خان صاحب کو مشورہ دیتا تھا کھل کے. میں نے عمران خان صاحب کو کہا کہ خان صاحب پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہ کریں. ٹھیک. 1 پیج آپ کرتے ہیں، 1 پیج پھٹتے ہوئے دیر نہیں لگتی. پولیٹیکل ڈائلاگ کریں، سیاسی لوگوں کو نہ رگڑیں. آپ شہباز شریف کو یا فریال بی بی کو جو آپ راتوں رات آپ نے جیل بھیجا ہے، میں خان صاحب کو کھل کے بولا تھا. اور آپس میں لوگ آپ نے بزدار کا فیصلہ بھی آپ کا غلط ہے، یہ خان صاحب کو میں اوپن کہتا ہوں. خان صاحب کو میں نے یہ ایک مشورہ دیا تھا کہ راجہ سکندر سلطان کو نہ لگائیں. اچھا یہ آپ نے مشورہ دیا؟ میں نے مشورہ دیا تھا. خان صاحب کو پبلک میں میڈیا میں بیٹھ کے خان صاحب نے نا پبلک میں پوچھا کہ میاں نواز شریف کو باہر بھیجنا چاہیے کہ نہیں بھیجنا چاہیے. تو میں نے خان صاحب کو کیبنٹ میں بیٹھے کہا، میں خان صاحب جو ادارے کہتے ہیں وہ کریں، ہم سے نہ پوچھیں. اچھا اس کے بعد
پھر جب میں اکیلا بندہ تھا جو جنرل فیض یا بریگیڈیئر عادل کے کہنے پہ نہیں گیا تھا، میں خود خان صاحب کے پاس گیا، تو میرے اپنے مسائل تھے، میری اپنے فیملی کے ایشو تھے، ٹھیک، میرے علاقائی مسائل تھے، میں نے نون لیگ کا مقابلہ کرنا تھا اور مزاحمت کی سیاست میں کرنا چاہتا تھا، میں سمجھتا تھا خان کر رہا ہے، میں اس حساب سے گیا تھا، کیونکہ میرے علاقے میں بیوروکریٹک وکٹمائزیشن بہت زیادہ ہے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن بہت ہے، چیف سیکرٹری، بڑے بڑے عہدیدار، بڑے بڑے آج کل نون لیگ کے جو پروردہ لوگ ہیں وہ میرے حلقے میں جس طرح ظلم کر رہے ہیں میں اس کا مقابلہ کرتا ہوں، میں وہ پولیٹیکل ورکر ہوں۔ اب دیکھیں جب خان صاحب نے چیف باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دی، انہوں نے نا پبلکلی میٹنگ میں پوچھا کہ ایکسٹینشن دینی چاہیے، کیا کریں؟ صاحب نے کہا جی بالکل دیں، فوراً دیں۔ میں نے بھی کہا کہ دیں، باہر نکلے، میں خان صاحب ایک منٹ بات کرنی، میں علیحدہ لے کے میں خان صاحب باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دیں گے تو آپ کی حکومت گئی۔ یہ کہا آپ نے؟ بالکل کہا۔ انہوں نے کہا ادھر کیا کہا؟ میں کہا میں نے مرنا تھا ادھر پبلکلی کہہ کے، میں ندیم اسد کھل کے بات رائے دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اور اب یہ بات ہے، میری بات سنیں، میاں نواز شریف ووٹ کو عزت کی بات کی تھی تو میں میاں نواز شریف صاحب کی تعریف کرتا تھا، جو اس کے ساتھ ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، اس کو میں آج بھی مذمت کرتا ہوں۔ لیکن ایک بندے کے ساتھ اگر وہ زیادتی ظلم ہو، پہلے آپ نے ضیاء الحق مائنڈ سیٹ کے تحت پیو پارٹی کو رگڑا، میڈیا کو ساتھ ملا کے، بالکل لاہوری میڈیا کو ساتھ ملا کے آپ نے 40 سال پیو پارٹی کو رگڑا سرکار کے پہل میں، پھر چارٹر آف ڈیموکریسی کیا، پھر میمو گیٹ پہ آپ چلے گئے سپریم کورٹ، اس پہ ہم تنقید کرتے ہیں۔ پھر آپ نے چلو آپ نے ہٹا دی ہے پیو پارٹی، آصف علی زرداری لاہور جاتا ہے، مریم نواز نے کب استقبال کیا ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان کا؟ کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے۔ میں اس چیز پہ اصولی اختلاف ہے، یہ آمرانہ سوچ ہے، وہ چیف منسٹر ہے، اس کی بیٹیوں بجا بالکل کرنا چاہیے۔ وہ پیپل پارٹی نے عمران کے خلاف عدم اعتماد کیا تو وزیر اعظم کس کو بنایا؟ شہباز شریف کو۔ اگر پیپل پارٹی عدم اعتماد نہ کرتی، شہباز شریف وزیر اعظم نہ بنتا تو آج یہ سارا کھیل ہوتا جو آج با اختیار بنے ہوئے ہیں، یہ ہوتے یہ آدھے جیلوں میں ہوتے، آدھے سعودی عرب ہوتے، آدھے لندن میں ہوتے۔ اب میرا یہ موقف ہے اور موقف میرا کبھی چینج نہیں ہوا، میں اوپن کہہ رہا ہوں۔ آخری سوال میرا نہیں، میری بات سن، آپ میرا کوئی بھی ٹی وی پروگرام نکال کر کچھ بنیادی چیزوں پر میرا موقف ایک جیسے ہی رہا، کوئی میری اپنی پارٹی راضی ہو یا ناراض۔ دیکھیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے میں خلاف ہوں، وہ میاں نواز شریف کے خلاف ہو، وہ پیو پارٹی کے خلاف ہو۔ شہید بھٹو کو آپ نے شہید کیا، اب میرا قائد شہید ہو، میری نصرت بھٹو کو آپ دن دیہڑے لاٹھیاں ماریں اور بی بی کو آپ سڑک پہ شہید کر دیں، آپ کے ہو شہید۔ آج میں کہوں کہ جی آج وہ پولیٹیکل لیڈروں کے ساتھ ہونا چاہیے ایسے اچھی، میں کیسے یہ کہوں؟ میں کوئی میں اس مسلم لیگ کی، لاہوری مسلم لیگ کا مائنڈ سیٹ کا نہیں ہوں۔ بالکل صحیح، بالکل کہ میں کہوں جی ٹھیک ہے جی۔ آخری سوال، ہم نے پہلے بھی سنا 1 پیج عمران خان صاحب، اور ایسا پکا 1 پیج وہ کہتے تھے یہ ٹوٹ ہی نہیں سکتا، پھر اس کے بعد پتہ چلا کہ وہ 1-2 دن لگے اور ختم ہو گیا۔ ابھی بھی 1 پیج ہے اور بڑا پکا 1 پیج ہے، یہ چلے گا آپ کے خیال میں؟ یہ 1 پیج والوں سے پوچھیں، نہیں آپ ایک پولیٹیکل ورکر لیڈر کی پولیٹیکل تو اس پہ تبصرہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ پولیٹیکل کام ہی نہیں ہے۔ اچھا، میں تو پولیٹیکل ورکر ہوں، اچھا، اس پہ تبصرہ نون لیگ والے بہتر بتا سکتے ہیں، جن کا 1 پیج ہے۔ نہیں تو جن کا صدر گورنر ہے وہ بھی کچھ تو کہہ سکتے ہیں نا۔ نہیں ہم تو چاہتے ہیں یہ نظام چلے گا، چلے گا، نہیں اللہ کرے چلے جی، نہیں، لیکن عدل کے ساتھ چلے۔ اوکے، اگر عدل نہ ہو تو میں تو کہتا ہوں 1 منٹ بھی نہ چلے، ٹھیک ہے، عدل کے ساتھ چلائیں نظام، اللہ کرے عدل کے ساتھ چلے۔ اور اگر عدل نہ ہو تو پھر میں تو جن کے ماننے والا ہوں، میں تو نہیں کہتا کہ ظلم پہ نظام چلے۔ ٹھیک ہے، ندیم افضل چاند صاحب آپ کا بہت وقت لیا، آپ کی تشریف آوری کا بے انتہا شکریہ۔ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے ایسے لوگوں سے بات کر کے جو اپنے نظریات پر ہر صورت میں قائم رہتے ہیں۔ ندیم افضل چاند سیاسی رہنما بھی ہیں، لیکن انہیں خوشی ہوتی ہے اگر ہم انہیں سیاسی ورکر کے طور پہ پکاریں۔ آپ کی تشریف آوری کا بے انتہا شکریہ۔